رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیمار تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو جا کر ان سے گفتگو کرنا چاہی، لیکن آگے سے آواز نہ آئی تو سمجھ گئے کہ عبداللہ بن ثابت کے جسم سے روح جدا ہو گئی ہے۔ چنانچہ آپ نے بلند آواز سے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ چنانچہ ارد گرد جو مرد حضرات موجود تھے، عورتیں موجود تھیں، گویا ان کو اطلاع ہو گئی اس بات کی کہ عبداللہ بن ثابت اب ہمارے درمیان میں موجود نہیں ہے۔ آپ نے سب کو تسلی دینے کے لیے کہا کہ اب زیادہ آہو بکا مت کرو، اس لیے کہ جو چیز واجب ہونی تھی واجب ہو گئی۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا مطلب، کیا چیز واجب ہونے والی تھی؟ آپ نے فرمایا موت واجب ہونے والی تھی۔ موت تو آ کر ہی رہتی ہے، موت کا ذائقہ تو ہر انسان نے چکھنا ہی چکھنا ہے، اس لیے زیادہ آہو بکا مت کرو، ہر ایک نے اس دنیا سے جانا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہے عبداللہ بن ثابت کی بیٹی ہمت کر کے تشریف لائیں اور آ کر پوچھا یا وسلم میرے والد تو شہید ہوئے ہوں گے، اس لیے کہ وہ سامان جہاد تیار کر چکے تھے، میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ تو شہید ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا لوگو تم کسے شہید سمجھتے ہو؟ تو لوگوں نے کہا کفار کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے جو مر جائے، قتل ہو جائے قتل و قتال کے دوران، وہ شہید ہے۔ آپ نے فرمایا وہ بھی شہید ہے، اور ساتھ شہادت کی اور بھی صورتیں ہیں۔ فرمایا پہلا وہ بھی شخص شہید ہوتا ہے جسے لوگ شہید نہیں سمجھتے، لیکن کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جس وقت اس کو لایا جائے گا تو اسے شہیدوں میں لایا جائے گا۔ وہ شخص ہے کہ جو پیٹ کی بیماری کے اندر مبتلا ہو کر مر جائے، وہ بھی شہید ہے۔ فرمایا طاعون کے اندر مبتلا ہو کر اگر مر جائے تو وہ بھی شہید ہے۔ طاعون ایک وبائی مرض ہے جو جسم کے اندر منتقل ہو جاتا ہے اور اس سے پھوڑے پیدا ہوتے ہیں جسم کے اندر، اور یقینی طور پر موت جو ہے وہ سمجھی جاتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ طاعون کے اندر، طاعون جیسے مہلک مرض کے اندر مبتلا ہو کر اگر کوئی مرتا ہے، فرمایا وہ بھی قیامت والے دن شہیدوں میں سے اٹھایا جائے۔ اور تیسرا وہ شخص جو پانی کے اندر غرق ہو کے مر گیا، نہر کے اندر ڈوب کے مر گیا، کنویں کے اندر ڈوب کے مر گیا، سیلاب کے اندر ڈوب کے مر گیا، فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شخص بھی قیامت والے دن شہیدوں میں سے اٹھایا جائے گا۔ اس طریقے سے اگر کوئی شخص دیوار کے نیچے آ کے مر گیا، فرمایا وہ بھی شہید ہے جو جسم کے اندر مختلف قسم کے پھوڑے اس کے نکل آئے تھے، ان پھوڑوں کا شکار ہو کر اگر وہ مر گیا تو وہ بھی شہید ہے۔ اگر کوئی شخص آگ کے اندر جل کر راکھ ہو گیا، آگ کی وجہ سے اگر کوئی مر گیا، فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ بھی قیامت والے دن شہیدوں میں سے اٹھایا جائے گا۔ اس طریقے سے وہ عورت کہ جو حاملہ ہو چکی تھی اور حمل کے دوران ہی اس کی ڈیتھ ہو گئی، حضور ارشاد فرما رہے قیامت والے دن وہ بھی شہیدوں میں سے اٹھائی جائے گی۔